16 ہم نے پڑھ لیے تھے. 17 سبق ہے مدات کے بارے میں. قرآن پاک میں جگہ جگہ مدات ہوتی ہیں. اب ہمیں نہیں پتہ چلتا کس مد کو کتنا لمبا کھینچنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. پھر مدات کی مختلف اقسام ہیں. مد کیا مطلب ہے؟ مد کے معنی ہے دراز کرنا، کھینچنا. مد کے 2 سبب ہیں، 2 وجہ سے مد ہوتی ہے. ایک ہے حمزہ اور دوسرا ہے سکون. مد کی 6 اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض. مد متصل کیا ہوتی ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. جیسے جا، اب حمزہ اسی کلمے میں، جا کے ساتھ ہی حمزہ ہے، الگ نہیں ہے، اسی کے ساتھ ہے، تو یہ مد متصل. متصل مین ملی ہوئی، منفصل مین الگ الگ، بیچ میں گیپ آ جائے، وہ منفصل ہے. تو مد متصل تو یہ ہوئی جس میں حمزہ اسی کلمے میں ہو تو متصل ہو. مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو. حمزہ اگر اسی کلمے میں ہو تو یہ مد متصل ہوگی. حمزہ اگر دوسرے کلمے میں ہو تو پھر وہ مد منفصل ہوگا. جیسے فی انفسکم، اب حمزہ دوسرے کلمے، حمزہ مطلب الف، الف کو حمزہ کہتے ہیں. الف پہ کچھ آ جائے نا زبر زیر پیش تو الف کو حمزہ پڑھا جاتا ہے. مد متصل اور منفصل کو 2-2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں. یوں سمجھ لیں تقریباً 4-5 سیکنڈ تک اس کو لمبا کھینچنا ہوتا ہے. جیسے جا، ایسے لمبا کھینچنا ہے. یوں سمجھ لیں 4-5 سیکنڈ احتیاطاً یوں انگلی کھولیں گے، 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 4-5 سیکنڈ. اب میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے جا، جا. اس کے بعد ہے مد لازم. مد متصل اور منفصل کو ہم نے ایک ہی جتنا پڑھا، 2-2.5 الف یا پھر 4-5 حرکات. حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. مد لازم، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، یعنی ایک ہوتی جزم دال کی طرح، ایک ہوتی تشدید 3 دندانوں والی. حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا. حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، جیسے جا نون، اب مد کے بعد نون آ گیا، اس کے بعد سکون اصلی ہے. پھر مد لین لازم، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو، یعنی سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، یعنی وہ دال جیسی علامت جزم کی علامت ہوتی ہے. جیسے عین. مد لازم اور لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں. جو پچھلی 2 ہوتی ہیں انہیں 4 یا 5 حرکات، اس کو 6 حرکات کے برابر، اس کو 4-5 سیکنڈ، اس کو 6 سیکنڈ لمبا کھینچنا ہے. اس کے بعد مد عارض، اکٹھا سارا یاد نہیں ہوگا، گھبرانا نہیں ہے کہ یہ تو زیادہ ہے 6 اقسام میں، تو نام ہی یاد نہیں ہو رہی، تو ہیڈنگ ہی یاد نہیں ہو رہی، تعریف کیا یاد ہوگی. لیکن سن لیں جو بات بار بار کانوں پہ تکرار ہوتی ہے نا، کانوں پہ پڑتی ہے، وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے. ابھی سنیں گے، پھر سنیں گے، پھر سنیں گے، آہستہ سے سمجھ آ جائے گی کیا ہے. مد کا تو یاد ہو ہی جائے گا نا کہ مد بھی لفظ ہے. تو آگے پھر مد متصل، منفصل، لازم، لین لازم، عارض، لین عارض، یہ بھی یاد ہو ہی جائے گا. مد عارض، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا. جیسے مسلمون. مد لین عارض، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا. جیسے شفتین. اب اس کو پڑھنا کتنا ہے، کتنا کھینچنا ہے؟ مد عارض اور لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف یعنی تقریباً 2، 4 یا 6 حرکات، یوں سمجھ لیں 6 حرکات یاد رکھ لیں. زیادہ سے زیادہ 6 حرکات کی مقدار اس کو کھینچنا ہے. اس سے جو پچھلا تھا اس کو بھی 6 حرکات، یعنی لازم اور لین لازم کو بھی 6 حرکات،
اور عارض اور لین عارض کو بھی 6 حرکات. اب کام تھوڑا آسان ہو گیا, زیادہ چیزیں یاد نہیں کرنی پڑی. 6 حرکات کے مطابق پچھلی 2 کو بھی اور ان 2 مدات کو بھی, مد لازم لین لازم کو بھی, مد عارض اور مد لین عارض کو بھی, ان چاروں مدوں کی اقسام کو یوں سمجھ لیں 6 سیکنڈ کھینچ لیں. اور اس سے جو پچھلی 2 تھیں مد متصل اور منفصل, اس کو جو پچھلی والی تھی اس کو 4 سیکنڈ, اور اس سے جو اگلی تھی منفصل اس کو 5 سیکنڈ, اور اس سے جو اگلی چاروں ہیں یہ 6 سیکنڈ. مختصر یوں جاتے ہیں, اتنا کھینچنا ہے. اب اندازاً اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ میں 5-6 سیکنڈ گزر جائیں. اب مل کے پڑھ لیتے ہیں. زبر آ جا, اتنا کھینچنا ہے. ایک دفعہ پھر اس کو سن لیجیے گا ہجے کیسے کرتے ہیں. جیم الف زبر جا, حمزہ زبر آ جا, مل کے میرے ساتھ پڑھیں. جا جا اگلا جو دوسرا لفظ ہے اس کی دیکھیے گا ہجے کیسے کریں گے. جیم یا زیر جی, حمزہ زبر آ جی آ, جی آ. جی آ ہجے کیسے کیے؟ جیم یا زیر زیر جی. اب بیچ والا جو الف کے اوپر وہ مد کا نشان ہے نا, یہ نہیں پڑھا. جیم یا زیر جی حمزہ زبر آ جی آ ایسے پڑھا. یہاں پر اکثر لوگ یہ بھی پڑھتے ہیں نا جیم الف مد یا زیر جی, وہ سمجھ نہیں لگتی کیا کرنا ہے, وہ اندازے سے تکا لگا کے وہ جو سامنے آ گیا وہ کوئی نہ کوئی پڑھ دیں گے. تو اصل یہ ہے. حمزہ کیوں نہیں پڑھا؟ اب کیوں کہ پھر بہت سارے آگے لمبے چوڑے لیکچر ہیں کیوں کی وجہ. تو یہ پھر بات نہیں ہوتی. اندر کی گہرائی میں جائیں گے تو پھر موٹا موٹا چیزیں نا وہ ذہن سمجھ نہیں آئیں گی. بہت سا بھی ہم مدنی قاعدہ یہ موٹی موٹی چیزیں, اس کی گہرائی میں الگ سے کتابیں موٹی موٹی جس کو تجوید کی کتابیں ہیں, وہ اگر شروع میں وہی پڑھا دی جائیں تو حمزہ کئی اٹھ کے چلے جائیں بھائی یہ تو عجیب باتیں شروع کر دی. حمزہ اس لیے بھی نہیں نہ پڑھتے کیونکہ آگے یا آ گئی, یا ساکن ہے, یا ساکن ہونے کی وجہ سے پھر حمزہ جو ہے نا جیم کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو وہ پھر حمزہ نہیں پڑھا جائے گا, اس وجہ سے بھی نہیں پڑھتے. ایک تو اس کی یہ صورت ہے. ٹھیک ہے. تو اگلا تیسرا حرف واو لام زبر ول, لام کھڑا زبر لا, ولا, حمزہ یا زیر ای, ولا ای, واللائی. واللائی. اگلا چوتھا لفظ سین یا زیر سی, حمزہ تا زبر ات سی ات, سی ات. سی ات کس صورت میں آتا ہے؟ روز ہم پڑھتے ہیں. وقیل ھذا الذی کنتم یہی تدعون قل ارایتم من ہاں قل ارایتم ان اهلکنی اللہ آخر میں ہے. ہاں سورہ ملک کے آخر میں ہم روز پڑھتے ہیں سی ات. اب کئی لوگ اس میں جلدی پڑھے تھے سی ات سی ات ایسے پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں, تو مدوں کو لوگ چھوڑ جاتے ہیں یا شارٹ کر کے پڑھتے ہیں. شارٹ ایک الف کے برابر یا 1-2 سیکنڈ پڑھتے ہیں بس, اس کو لمبا کرنا ہے. سی ات ایسے. اگلا اولئک اولئک حدائق. حدائق. مخارج کا خیال رکھنا ہے. ہاں حلق کے درمیان سے نکلتی ہے تو حلق کے درمیان سے ہی نکلنی چاہیے.
حدا حدا حدائق، قاف موٹا ہے تو اس کو موٹا ہی پڑھنا ہے، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے قاف ادا ہوگا اور موٹی آواز پر نکلے گا، کیونکہ قاف حروف مستعلیہ ہے جن حروف کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے۔ حدائق حدائق قروء قروء اولیاء اولیاء بما انزل بما انزل انزل نہیں پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے آئے تو وہاں اظہار ہوتا ہے، وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ حروف اخفا میں سے کوئی آ جائے تو اسے وہاں غنہ کریں گے، ناک میں آواز آئے گی، ضلع غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قالوا آمنا قالوا آمنا یا ارض یا ارض هؤلاء ہؤلاء، اب اس کو لوگ جلدی پڑھتے ہیں، ہاؤلاء یوں پڑھ جاتے ہیں سپیڈ میں، حالانکہ مد ہے بیچ میں، ہا کو بھی تھوڑا لمبا کرنا ہے، اولا اس پہ بھی اوپر مد ہے، اس کو بھی لمبا کرنا ہے۔ یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل ضالا ضالا دابت دابت، یہاں تک کافی آج کے لیے۔ یہ سمجھانے کا مقصد تھا کہ جہاں مد آ جائے اس کو لمبا قرآن پاک میں تھوڑا سا توجہ سے پڑھیں گے نا، ورنہ جس طرح بچپن سے غلط پڑھا ہوتا ہے اسی سپیڈ سے چلتے جا رہے ہوتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، زیروں زبروں کے متوں شدوں پہ نظر نہیں رکھتے، قواعد و ضوابط پہ نظر نہیں رکھتے، حروف مستعلیہ ہے نہیں ہے اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ تو قرآن پڑھتے وقت جب یہ سارے ہم نے قاعدے کے لیے پڑھے ہوں گے تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے سارا کچھ ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ کہاں پہ حروف مستعلیہ آ رہا ہے، اس کو میں نے موٹا پڑھنا ہے، اس سے حرف کی خوبصورتی بڑھ جائے گی، اس کو میں نے درست مخارج سے پڑھنا ہے، قاف کو کاف نہیں بنانا، صاد کو سین نہیں پڑھنا، سا کو 3 نقطوں والا ہے اس کو سین نہیں بنانا، جو حروف قریب و صوت ہیں ملتے جلتے الفاظ والے ہیں ان میں آپس میں فرق کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح کہاں میں نے حروف لین کون سے آگے ہیں، حروف مدہ آئے ہیں نہیں آئے، اگر حروف مدہ آ گئے تو پھر اسے میں نے کیسے پڑھنا ہے، حروف لین آ گئے ہیں، حروف لین کون سے ہیں، اب اس کی کیا پہچان ہے، پڑھنا کیسے ہے، تو یہ بھی کلیہ ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اسی طرح کون سے حروف ہیں جو مستعلیہ نہیں ہیں پھر بھی یہ کبھی موٹے پڑ جاتے ہیں کبھی باریک پڑ جاتے ہیں، تو موٹے کب پڑ جاتے ہیں باریک کب پڑ جاتے ہیں، پچھلے سبق میں ہم نے جو پڑھا تھا ویسے تو صرف حروف مستعلیہ ہی پڑے جاتے ہیں موٹے ہر حالت میں، لیکن ان کے علاوہ بھی 3 ایسے حروف ہیں، الف لام لام را، یہ 3 ہیں، کبھی باریک کبھی موٹے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کو 20-25 قاعدے ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن کے حرف پہ نظر رکھنی ہے، اب وہ حرف صحیح ادا ہوگا، وہ لفظ صحیح ادا ہوگا، اور پھر انشاءاللہ قرآن پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا، نیکیاں بھی بڑھیں گی، ورنہ کیا ہوگا، گناہ سر پہ چڑھتے جائیں گے۔ قرآن لعنت بھیجتا ہے غلط پڑھنے والوں پہ۔ رمضان کا مہینہ ہو، دھڑا دھڑ بندہ ختم کیا جا رہا ہو، اذان سے پہلے ہی آ کے لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، شوق ہونا چاہیے، لیکن کتنے لوگ صحیح پڑھ رہے ہیں کتنے غلط پڑھ رہے ہیں۔ اب جس نے نہیں سیکھا وہ غلط ہی پڑھ رہا ہے، وہ بے شک دعوے کرتا رہے میں تو بچپن سے قرآن پڑھ رہا ہوں، میں تو 20 سال 30 سال گزر کے قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ تو کسی کو سنائے گا تو پتہ چلے گا کہ صحیح کتنا ہے غلط کتنا ہے۔ تو اسی طرح کتنے بچے جب پڑھنے آتے ہیں قرآن پاک قاری صاحب کے پاس آتے ہیں یا بچیاں گھر میں پڑھنے آتی ہیں تو پہلے پڑھا ہوتا ہے کئیوں سے، لیکن جب سنا جاتا ہے تو ان کو بیسک چیزیں الف با نہیں آتا ہوتا، ایک فارمیلٹی چل رہی ہے، لوگ فیسیں لے رہے ہیں، بس ٹھیک ہے فیس آ رہی ہے، دن ٹپ رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، مانا فیس آ جاتی ہے، پھر مہینہ پورا ہو جاتا ہے فیس آ جاتی ہے، والدین کو فکر ہی نہیں ہے، وہ اپنی ٹینشنوں میں ہیں، اپنی کمائی کے اس میں ہیں، معاملات میں دیگر 100 ٹینشن اتنی ہے، بچوں پہ توجہ نہیں ہے کہ قاری صاحب ٹھیک پڑھا رہے ہیں نہیں پڑھا رہے، غلط پڑھا رہے ہیں، کس سے بچہ پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، پتہ ہی نہیں، چیک کیسے کریں گے، خود آتا نہیں ہے،
جن والدین کو خود تجوید کے ساتھ آتا ہوگا تو وہ چیک کریں گے نا بچوں کو، سبق سنیں گے تو پہچانیں گے واقعی قاری صاحب ٹھیک پڑھا رہے ہیں. خود ہی نہیں آتا تو چیک کیا کرنا ہے. تو ٹھیک ہے، بچے کی غلط بنیاد شروع سے ہی ہو رہی ہے، فیس بھی جا رہی ہے، بچے کا ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے، اور بچے کے خالی اس تختی پہ نا، اس پتھر پہ غلط چیز لکھی جا رہی ہے. اب بڑے ہو کے اس غلط چیز کو مٹا کے پھر صحیح کرنا یہ اور زیادہ مشکل ہے، کیونکہ زبان پہ غلط الفاظ چڑھ جاتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ بے دھیانی میں غلط پڑھ ہی دیتا ہے، جب سپیڈ میں آتا ہے نا تو اس کے ٹائم پھر غلطیاں منہ سے ہو ہی جاتی ہیں. تو اس لیے شروع ہی سے قرآن پاک اپنے بچوں کو درست مخارج کے ساتھ بچوں کو خواتین کو پڑھنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے. آمین.